فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کا سول بنے گا۔ فیصل وودا کی وارننگ، اپنے پیغام میں کہا بانی کی فیملی سے ملاقاتیں سیاسی ہو رہی ہیں جو بند کر دی جائیں گی، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے دیا جائے گا، ایسی کی تیسی۔ نوٹیفیکیشن کی رٹ لگانے والوں کو کہہ دیا تھا جلد آ رہا ہے، تیاری کر لیں۔ بلا جواز عدم استحکام اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ذہنی گندگی ہے، اسے روکا جائے گا۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ اب واپسی مشکل ہے، کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست گورنر رات سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے جو دہشت گرد خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں و مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ زین بیک کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا، زندگی کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ کراچی میں ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ سپر سٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ سانحے سے پہلے ڈھکن کیسے ٹوٹا یہ بھی پتا چل گیا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا میرا ابراہیم چلا گیا، دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا، گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا۔ ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا۔ ابراہیم کے دادا نے سانحے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میئر کراچی ابراہیم کے گھر پہنچ گئے، اہل خانہ سے تعزیت۔ سانحہ نیپا چورنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسر معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے، کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی میئر کراچی کو واقعے پر پریس کانفرنس کرنے کی ہدایت۔ میئر اور ڈپٹی میئر آج ہی پریس کانفرنس کریں گے۔ کے ایم سی کی رپورٹ میں ذمہ دار بی آر ٹی اور سٹور انتظامیہ پر ڈال دی گئی۔ سیکرٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھیں۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ سٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ سٹی کورٹ میں نیپا سانحہ پر مرتضی وہاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے ایس ایچ او گلشن اقبال کو نوٹس جاری کر دی۔ ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤں سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں۔ ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے، ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں۔ ان کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے، گٹر ہولے نہیں ہونے چاہیے، ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں۔ ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور ہیں، کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے۔ والدین بھی تشویش میں مبتلا، کہا میئر صاحب خدا را کچھ توجہ دیں، اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں ایس آئی یو ٹی شارع فیصل کا افتتاح کر دیا۔ نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 سٹار ہوٹل کو 5 سٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں۔
یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ترمیم سے پہلے SIUT سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی۔ سندھ اور پاکستان کے عوام نے بھی بھرپور مدد کی۔ سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو، دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال، فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان، سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا، معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا بھی GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت، فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید، شہداء میں SI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند کلا میں PP رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جاں بحق، PP رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جائیں گے۔ بانی PTI سے کل ملاقات کا دن سہیل آفریدی سمیت 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت دیر بعد یہ اجلاس کل ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا NFC میں جو شیئر ہے وہ شیئر ابھی خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے۔ معاشی پالیسیوں میں حکومت بری طرح ناکام ہے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے کل اجلاس ہوگا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کو شیئر نہیں مل رہا۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، طے ہوا تھا 10 سال میں فاٹا کی ترقی پر 10 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اسد قیصر کا مایوسی پھیلانا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ اپوزیشن بتائے KP حکومت نے ضم اضلاع میں کیا ترقیاتی کام کیے۔ خیبر پختونخوا میں مالی انتظام بہتر کرنے کے بجائے ذمہ داری مرکز پر ڈالی جا رہی ہے۔ KP کی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے لیے وفاق بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی تشویشناک حد تک سست روی کا شکار۔ خیبر پختونخوا میں 43 ڈی نوٹیفائی افغان کیمپوں میں سے صرف 2 کو کلیئر کیا گیا۔ دیگر کیمپوں میں صوبائی حکومت افغان باشندوں کو بجلی پانی فراہم کر رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور بلوچستان نے وفاقی پالیسی پر فوری عمل درآمد کیا۔ دنیا میں تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ مئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ مسائل کے حل کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں۔
23 दिसंबर को PIA की बोली लगेगी जो बराह रास्त दिखाई जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मारिट अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की निजकारी में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा PIA का खोया हुआ तशख्खुस बहाल करने के लिए निजकारी का अमल तेज किया। कामयाब बोली देने वाला इदारा की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा। IMF ने 5,300 अरब की निशानदही की, उसके बदले रिलीफ कितना दिया गया होगा? जिन इदारों का रिपोर्ट में जिक्र हुआ, क्या उनके खिलाफ एक्शन का इरादा है? सेनेटर दिलावर खान का कायमा कमेटी में सवाल। फारूक H नाइक ने कहा, अरकान पार्लियामेंट तो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं, इस रिपोर्ट का अरकान से ताल्लुक नहीं, ये तो IMF था, इसलिए रिपोर्ट सामने लानी पड़ गई। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, करप्शन में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। 1.5 साल के दौरान पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद के नुमाया इक़दाम किए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, अरबों रुपए के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन हैं। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम है, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की मशरूत इजाजत। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत होगी। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। किसी भी मकाम पर सर्चिंग ममनुआ सामान जब्त करने के इख्तियारात होंगे। सिंध पुलिस की फेसलेस ई टिकटिंग सूबे के दीगर शहरों में भी मुतारिफ कराने की तैयारी। DIG ट्रैफिक कराची, IT और डिविजनल DIGs को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गईं। कराची में पार्किंग लेन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए स्कैनिंग का आगाज। नो पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को बजरिया स्कैनर्स और ड्रोन्स ई टिकट चालान किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, तमाम डिविजनल DIGs सहूलत सेंटर्स तैयार रखें, फेसलेस ई टिकटिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले शख्स की गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट जाली निकली। सिक्योरिटी गार्ड के हमरा गाड़ी में सवार शख्स सरकारी अफसर नहीं बल्कि आम शहरी निकला। पुलिस ने जाली नंबर प्लेट का मुकदमा दर्ज न किया। पुलिस का कहना है फरीकैन में राजीनामा हो गया। दोनों पार्टियों को थाने से रवाना कर दिया गया। झगड़ा सड़क पर एक दूसरे को साइड देने के बाइस पेश आया था। पंजाब में सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम साहब के जरिए अदायगी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर को फ़ोन। सैलाब से तबाही पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म का इंडोनेशियन अवाम से इजहार यकजहती, पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, दोनों मुल्क मौसमियाती तब्दीली और आफात से यकसा मुतासिर हैं। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इंडोनेशियन सदर के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के सरकारी दौरे के मुंतज़िर हैं। दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने का अहम मौका फराहम करेगा। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा 47 रुकनी टीम और 6.5 टन इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, आफात के असरात से निमटने के लिए NDMA हमवक्त फ़ाल है। चेयरमैन NDMA का कहना था, गुज़िश्ता रोज़ 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज़ के जरिए श्रीलंका भेजा गया।
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید، ایک صحافی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان لقمہ اجل بنے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ Pakistan's solidarity with the Palestinian people is steadfast, and we stand with them in their legitimate struggle for dignity, justice and self-determination. پاکستان کا اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ جنرل اسمبلی میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا پاکستان کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی غیر متزلزل ہے۔ 2 برس کے دوران 70,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادیاتی یا قانونی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ ریاست فلسطین کا 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قیام ضروری ہے۔ فلسطینی طالبہ پہلی بار آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی صدر منتخب۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق عروہ حنین کو 2026 کے لیے یونین کا صدر منتخب کیا گیا۔ عروہ حنین فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی طالب علم ہیں۔ We ended 8 wars. Think of that. 8 wars. But we're going to do one more, I think. I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، یوکرین اور روس جنگ بھی رکواؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ جنگ بہت پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔ میرے خیال میں مجھے ہر جنگ ختم کرانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں یورپ سے جنگ کا ارادہ نہیں، اگر یورپ کی خواہش ہے تو روس بھی تیار ہے۔ یورپ یوکرین امن مذاکرات تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو پیٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد کی ماسکو میں پیوٹن سے 5 گھنٹے طویل ملاقات۔ امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے عوامی تحفظ سے متعلق خدشات پر 19 ملکوں کے شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کو روک دیا۔ رائٹرز کے مطابق درخواستوں میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ جن ملکوں کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم دیا گیا ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان، یمن اور دیگر شامل ہیں۔